دیکھیں یہاں پر ایک اہم بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امامت پر اور مصلی پر کھڑا کر دیا اپنی زندگی میں، اور تقریباً 17 کے قریب نمازیں تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں پڑھی تھیں۔ یہ اس بات کا واضح اشارہ تھا کہ میرے بعد تمہارے امام اور تمہارے امیر اور تمہارے خلیفہ حضرت ابو بکر ہوں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ سے مشورہ کیا، حضرت عثمان سے، حضرت علی سے، سارے صحابہ سے مشورہ کرتے رہے، اور مشورے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا۔ تو معاویہ ثانی جو ہیں وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ میں یہ چاہتا تھا کہ حضرت ابو بکر کی طرح کسی کو اپنا جانشین بنا دوں، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کا کوئی آدمی مجھے نہیں مل رہا جس کو میں جانشین مقرر کروں۔ پھر میں یہ چاہتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح سے 6 آدمیوں کی شورا بنائی تھی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل تھے، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل تھے، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل تھے، اکثر عشرہ مبشرہ اس میں شامل تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے ہیں ان کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بہت بڑا بوجھ ہے، میں یہ بوجھ جو ہے وہ اپنی اولاد پر، اب عمر کے بعد عمر کی اولاد میں کوئی یہ بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے والد صاحب نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا کہ ہمیں خلافت سے دور رکھا۔ صحابہ کے زمانے میں خلافت سے، امارت سے اور عہدوں سے لوگ ڈرا کرتے تھے۔ 2 آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے سے صحابہ ڈرا کرتے تھے، امام بننے سے ڈرا کرتے تھے، خلیفہ بننے سے، جج بننے سے، قاضی بننے سے، ان چیزوں سے صحابہ ڈرا کرتے تھے، اور اگر انہیں نہیں بنایا جاتا تھا تو وہ خوش ہوتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے والد صاحب نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا کہ ہمیں اس شورا میں شامل نہیں کیا۔ شورا بنائی گئی اور کہا کہ تم 6 آدمی مل کر کسی ایک کو امیر بنا لو۔ تو یہ جو شورا تھی 6 آدمیوں کی، اس میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا تھا کہ اگر 3 آدمی ایک طرف ہو جائیں اور 3 آدمی ایک طرف ہو جائیں، چونکہ 6 آدمی تھے ٹوٹل، 3 آدمیوں کی رائے ایک طرف ہو اور 3 آدمیوں کی رائے ایک طرف ہو تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرف حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اس طرف کا فیصلہ مانا جائے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورے میں فرمایا کہ بھئی مجھے اپنا فیصل مقرر کر لو، میں تم دونوں کے درمیان فیصلہ کر دیتا ہوں، میں آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیتا ہوں۔ 2 آدمیوں نے حضرت علی کی رائے دی، 2 آدمیوں نے حضرت عثمان کی رائے دی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں فیصلہ کرتا ہوں، میں تو امیر بنتا نہیں ہوں، اب میں فیصلہ کرتا ہوں۔ تو حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ آپ فیصلہ فرما دیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک طرف لے گئے اور پوچھا کہ اے عثمان، اگر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا دوں تو کیا تم ان کی اطاعت کرو گے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، وہ حقدار ہیں اس کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں، حضور کے داماد بھی ہیں، تو میں ان کی اطاعت کروں گا اور ان کے ساتھ چلوں گا۔ تو پھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک طرف لیا اور پوچھا کہ اے علی، اگر میں عثمان کو امیر مقرر کر دوں، خلیفہ مقرر کر دوں تو تم ان کی اطاعت کرو گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ ہاں، یہ عثمان وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت لی تھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور کہا کہ میرے گھر میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی تھی،
ان کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں گئیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل بتائے اور کہا کہ ہاں میں ان کی اطاعت کروں گا۔ پھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے اور صحابہ کے مشورے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کر دیا۔ تو اس کی طرف یہ معاویہ ثانی بن یزید جو ہیں وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ نہ عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے 6 آدمی مجھے مل رہے ہیں کہ ان کو میں شورا بنا دوں کہ وہ شورا اپنا امیر مقرر کر دے، نہ مجھے عمر جیسا کوئی آدمی مل رہا ہے جس کو امیر بنا دوں، تو اس لیے میں تو دستبردار ہوتا ہوں، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ سبح هلل یا اللہ یا اللہ احیا ذکر